آپ کو میدان میں جانا پڑے گا، آپ کو میدان میں جانا پڑے گا۔ کوئی ہوا پہ چلتا نہیں ہے، چاہے وہ رافضی ہے ہوا پہ نہیں چل رہا ہے، وہ چاہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کیا ہے رضا خانی ہوا پہ نہیں چل رہا ہے، اس کے پاس دلائل ہے، ایک سے ایک ذہین لوگ ہیں، ایک سے ایک ذہین لوگ ہیں، چاہے وہ قادیانی ہیں، ذہین ایک سے ایک۔ آپ اگر ناراض نہ ہو، حضرت تشریف فرما ہے آپ کے مرزا یہ بشیر اور حکیم نور الدین کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے 2 جلدوں میں بیان القرآن کے نام سے، ایک بیان القرآن حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی ہے اور ایک اس کی بیان القرآن ہے، اس کو آپ دیکھیں اس کے منطق و معقولات کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ آپ کا مولوی ٹک نہیں سکتا تھا، آپ کا مولوی ٹک بھی نہیں سکتا تھا، وہ خلیفہ بلا فصل ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، تو قادیانی علیہ ما علیہ وفی ما فی وعلیہ من اللعنت ما یستحق، اتنی لعنتیں اس خبیث پر ہو۔ اس قادیانی کا خلیفہ بلا فضل مولوی حکیم نور الدین تھا، غضب کا منطق و معقولی تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ مرزا بشیر یہ بولنے والے لوگ تھے، یہ بولنے والے صوفیہ کی کتابوں پر ان کی نگاہ تھی، اور صوفیہ محققین نہیں، گمراہ صوفیوں کے اقوال کو لے کر کے وہ گنجائش پیدا کرتے تھے اس کے لیے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہو، قادیانی منحوس کی بھی کوئی گنجائش نکل جائے، اس راستے پر یہ ہے کہ آ جائے۔ یہ مضبوط لوگ تھے، لیکن آخر میں آپ نے دیکھا مجبور ہو گئے، دیوبند والے بریلوی بھی مجبور ہو گئے، اہل حدیث بھی مجبور ہو گئے، ہائے سب مجبور ہو گئے، کوئی تھا ہی نہیں۔ جا کر کے شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب صوفیہ کی کتابوں پر جن کی نگاہ ہو اور متقدمین اور متاخرین کی کتابوں پر جن کی نگاہ ہو وہ آپ ہی ہے۔ شاہ صاحب ان دنوں کے اندر بواسیر کے شدید بیماری میں مبتلا تھے، جہاں بیٹھتے تھے پیٹ سے خون بھی آ جاتا تھا، لیکن کہنے لگے ادھر انور شاہ کشمیری کی صحت کا مسئلہ ہے اور ادھر میرا مسئلہ ہے اور میری ذات کا مسئلہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ کے نبوت اور ناموس کا مسئلہ ہے، آؤ انور شاہ کو لے جاؤ جب تک۔ اور مقدمے بہاولپور میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب لایا گیا، شاہ صاحب قادیانی عبارت پڑھ رہا ہے، شاہ صاحب فرماتا ہے خبردار یہ تو 12ویں سطر ہے، اس سے پہلے پڑھو، آپ نے عبارت کو کیوں چھوڑی جو آپ کے خلاف ہے؟ وہ کہتے ہیں وفاء الوفا میں اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہذا قبر رسول اللہ عیسیٰ بن مریم، فرماتا ہے خبردار خبیث میرے پاس نسخہ ہے، ہذا قبر رسول اللہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے، ہذا قبر رسول اللہ، عیسیٰ کا کوئی شاگرد تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ اس کی قبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 88 سال میں اس کا عمر انتقال ہو گیا، اس کے ابا کا نام یوسف ہے، کشمیر میں دفن ہو جائے گا، یہ قادیانی تیری لعنتیں ہیں، عیسیٰ کی قبر نہیں ہے، ہذا قبر رسول اللہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے، عبارت تو کیوں تحریف کر رہا ہے؟ وہ وکیل بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے، کہتے فلانا سطر ہے، فلانی جلد ہے، فلانی طباعت ہے، تو نے یہ عبارت چھوڑی، تو نے مضاف چھوڑا، یہاں پر ہذا قبل رسول اللہ ہے، عیسیٰ بن مریم 2 رسول ہے، ایک رسول دوسرے کی طرف اضافت ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ عبارت پڑھتے عبارت میں بھی اس کو جانے نہیں دیا، ذلیل کیا۔ اب آخر میں شاہ صاحب کی باری آ گئی تو وکیلوں نے بھی قلم پھینک دیا، دیکھ رہے کہ یہ ظالم جیسے حافظ قرآن پڑھتا جاتا ہے، حدیث کی عبارتیں فقہا کی اور محدثین کے اس طرح عبارتیں پڑھتے جا رہا ہے۔ وکیل کا کہنا جو جج جو بیانات لکھتے تھے کہنے لگے خدا کی قسم ہم شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شکل تو اس کی انسان کی ہے، یہ کیا جبریل ہے یا میکائیل ہے، کیا ہے یہ کتابوں کا اس طریقہ پر حافظ ہے۔ شاہ صاحب جب باہر نکلا تو لوگوں نے پوچھا کہ سنگا آلے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ کباڑا کر کے ان کا ایسا میں نے لتاڑا ہے، انشاءاللہ قادیانی کا باپ بھی سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن دیکھ لینا شاہ صاحب مزاقی بھی تھے، خوش طبع آدمی بھی تھا، کہنے لگے اب فیصلہ یہ مجھے یقین ہے 100% تمہارے حق میں، محمد کے حق میں، ختم نبوت کے حق میں فیصلہ آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ان دنوں میں انور شاہ موجود نہیں ہوگا، ان دنوں میں جب فیصلہ آئے گا انور شاہ نہیں ہوگا، میں قبر میں ہوں گا، میری قبر پر آ کر کے سلام کرنا اور کہہ دینا انور شاہ تمہیں مبارک ہو، فیصلہ تمہارے حق میں آ گیا، انور شاہ تمہیں مبارک ہو، سمجھے وہی ہو گیا، فیصلہ ان کے حق میں آ گیا۔